صوبہ پنجاب کے بعد اب آپ کو لیے چلتے ہیں حسین وادیوں کی سرزمین گلگت بلتستان۔ بلند و بالا اور برف سے ڈھکے پہاڑوں سے جب برف پگھلتی ہے تو یہ پانی دریائے ہنزہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس علاقے میں لینڈ سلائیڈنگ کے واقعات بھی عام ہیں۔ گزشتہ دنوں لینڈ سلائیڈنگ اور برف پگھلنے سے عطا آباد کے علاقے میں قدرتی جھیل بن گئی، جس میں تیزی کے ساتھ پانی جمع ہوتا رہا اور اس وقت اس میں پانی کی سطح مزید بلند ہو چکی ہے، جبکہ کسی بھی مقام سے شگاف پڑنے کی صورت میں یہ قدرتی جھیل کئی علاقوں میں زبردست تباہی پھیلا سکتی ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں اسد اللہ غازی کی رپورٹ۔ آئین آباد جھیل میں مسلسل پانی میں اضافے کے باعث جھیل سے طویل تر ہوتا جا رہا ہے۔ 32 گھرانوں پر مشتمل آئین آباد، جس کا رقبہ 50 ایکڑ پر مشتمل تھا، صفحہ ہستی سے مٹ گیا ہے۔ آئین آباد اور ششکٹ آلو، سیب، چیری خوبانی کی وجہ سے مشہور تھا۔ اب یہ سارے درخت اور زمین زیر آب آ چکی ہے۔ جھیل میں روزانہ 1400 کیوسک پانی فی سیکنڈ کے حساب سے داخل ہو رہا ہے۔ موسم گرما میں مختلف ندی نالوں کے ذریعے پہاڑوں سے برف پگھل کر پانی کی شکل میں دریائے ہنزہ میں شامل ہو جاتی ہے اور دریائے ہنزہ کا بہاؤ 2400 کیوسک فی سیکنڈ تک چلا جاتا ہے۔ اس وقت جھیل 18 کلومیٹر تک طویل ہو گئی ہے۔ اس وقت جھیل میں 315 فٹ پانی کھڑا ہے۔ گزشتہ 5 دنوں سے میڈیا میں آئین آباد جھیل کے مسئلے کو زیادہ کوریج ملنے کی وجہ سے FWO نے جھیل سے ملبہ ہٹانے کا کام تیز کر دیا ہے۔ قدرتی جھیل کے اوپر ابھی 150 فٹ ملبہ 500 میٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ قدرتی جھیل کے پانی نے ششکٹ کے رہائشی علاقے کا رخ کیا ہے، جس کی وجہ سے روزانہ 5 سے 10 گھر زیر آب آتے ہیں۔ اب تک ششکٹ اور آئین آباد کے 115 گھر زیر آب آ چکے ہیں۔ ششکٹ اور آئین آباد کے ہزاروں درخت، زرعی اراضی اور دیگر املاک زیر آب آنے کی وجہ سے متاثرین کا اربوں کا نقصان ہو چکا ہے۔ حکومت نے تحصیل گوجال کے 2 گاؤں آئین آباد اور ششکٹ کو اور تحصیل علی آباد کے 2 گاؤں سرٹ اور عطا آباد کو آفت زدہ قرار دیا ہے، مگر اس کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے متاثرین کو کسی قسم کی امداد نہیں مل رہی۔ قدرتی جھیل نے جہاں سینکڑوں گھروں کو زیر آب کیا ہے، وہاں 2 عبادت گاہیں بھی زیر آب آ چکی ہیں۔ قدرتی جھیل کا پانی گلمت تک پھیل گیا ہے، جس کی وجہ سے گلمت میں بہت زیادہ خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ NGOs نے حکومت کے تعاون سے گلمت کے درجنوں مکانات کو خطرناک قرار دے کر وہاں کی رہائشیوں کو نقل مکانی کے لیے کہا ہے۔ آئین آباد جھیل میں حکومت کی 4 کشتیوں کے علاوہ درجنوں پرائیویٹ کشتیاں سروس فراہم کر رہی ہیں، جس میں متاثرین گوجال سفر کرتے ہیں اور چین سے درآمد شدہ مال کی ترسیل بھی ہو رہی ہے۔ حکومت کی فراہم کردہ کشتیاں چھوٹی ہیں، اس لیے حکومتی اہلکار تیز ہوا کو جواز بنا کر جھیل کے کنارے پر کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ لوگ بغیر لائف جیکٹس کے پرائیویٹ کشتیوں میں سفر کرتے ہیں، جو ایک خطرناک عمل ہے۔ FWO نے قدرتی جھیل سے پانی کے اخراج کے لیے 65 فٹ کا راستہ بنایا ہے تاکہ جھیل سے پانی کا اخراج ایک ساتھ نہ ہو۔ حکومتی اہلکاروں کا کہنا ہے کہ قدرتی جھیل کے ٹوٹنے کا امکان کم ہے، مگر یہاں کے عوام حکومتی اعلانات سے متفق نہیں۔ 4 ماہ سے زیادہ عرصہ گزر گیا، مگر جھیل سے پانی کا اخراج ابھی تک شروع نہیں ہوا۔ اسد اللہ غازی، دنیا نیوز، عطا آباد۔ گلگت بلتستان کے بعد اب چلتے ہیں جنت نظیر وادی کشمیر کی طرف۔ ناظرین، ہر حکومت کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ عوام کو زیادہ سے زیادہ بہتر بنیادی سہولتیں فراہم کرے، تاہم اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ ہمارے منصوبے وقتی ضروریات پوری کرنے کے پیش نظر بنائے جاتے ہیں اور ان میں مستقبل کی ضروریات کو مد نظر نہیں رکھا جاتا۔ مظفر آباد کا واٹر فلٹریشن پلانٹ اس کی ایک مثال ہے، جو 50,000 افراد کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن آبادی میں اضافے کے باوجود اس کی استعداد میں اضافہ نہیں کیا گیا۔ مزید تفصیل بتا رہے ہیں تعظیم یاسین اپنی اس رپورٹ میں۔ میں اس وقت مظفر آباد شہر کو پانی سپلائی کرنے والے واٹر فلٹریشن پلانٹ میں موجود ہوں۔ سن 1982 میں اس پلانٹ کو اس وقت نصب کیا گیا جب شہر کی آبادی 50,000 تھی۔ 30 سال گزر جانے کے باوجود اس کی گنجائش کو بڑھایا نہیں گیا۔ اس وقت شہر کی آبادی 2 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے، جس کی وجہ سے 2 دریاؤں کے دامن میں آباد مظفر آباد کے باسیوں کو اکثر پانی کی کمی کا سامنا رہتا ہے۔ شہر میں سپلائی کیے جانے والے پانی کے ناقص ہونے کی شکایات بھی عام ہیں۔ پانی سپلائی کرنے والے ادارے محکمہ پبلک ہیلتھ کے ذمہ داران کا کہنا ہے کہ فلٹریشن پلانٹ کی گنجائش 33 لاکھ گیلن یومیہ ہے، جبکہ اس وقت 50 لاکھ گیلن صاف کیا جا رہا ہے۔ آبادی کے مطابق فلٹریشن پلانٹ کی استعداد کار کم ہونے کی وجہ سے پانی کی کوالٹی کے معیار کو بھی برقرار رکھنا مشکل ہے۔ شہریوں کی زیادہ تعداد سپلائی کا پانی ناقص ہونے کی وجہ سے چشموں کا پانی استعمال کرتی ہے، جبکہ آبادی گنجان اور 2005 کے زلزلے میں سیوریج لائنیں متاثر ہونے سے شہر کے 90% چشموں کو آلودہ قرار دیا جا چکا ہے۔ حکومت کی طرف سے ان آلودہ چشموں پر کوئی وارننگ بورڈ بھی نہیں لگائے گئے ہیں۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ ہسپتالوں میں مریضوں کی زیادہ تعداد خراب پانی پینے والوں کی ہے۔ پانی انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ شہریوں کی زندگی کو محفوظ بنانے کے لیے
پینے کے صاف پانی کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے فوری اقدامات کرے۔ کیمرہ مین محمد نوید کے ساتھ تعظیم یاسین، دنیا نیوز، مظفر آباد۔ پروگرام کے آخر میں اب آپ کو لیے چلیں گے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی جانب۔ ناظرین، ہمارا پیارا وطن ثقافتی طور پر بھی مالا مال ہے۔ ہر صوبے کی اپنی ثقافت، اپنے رنگ ہیں۔ بلوچستان کی ثقافت بھی معروف ہے۔ مخصوص روایات، مخصوص لباس، مخصوص طرز رہائش، مخصوص رقص اور اسی طرح کے دوسرے رنگ بلوچستان کی ثقافت کا حصہ ہے۔ 4 سال کی تاخیر کے بعد اسلام آباد میں بلوچستان کی ثقافت پر 10 روزہ نمائش کا اہتمام کیا گیا ہے۔ تفصیلات بتا رہی ہیں عائشہ خان اپنی اس رپورٹ میں۔ میں اس وقت موجود ہوں لوگ ورثہ میں، جہاں 4 سال بعد بلوچستان کی ثقافت پر 10 روزہ نمائش کا انعقاد کیا گیا ہے۔ یہ نمائش بلوچستان کی ثقافت کے تمام رنگوں سے سجی ہے۔ نمائش کے مرکز میں بلوچستان کا مشہور خیمہ، جسے گدان کہا جاتا ہے، لگایا گیا ہے۔ گدان کے چاروں طرف روایتی بلوچ رقص جاری ہے۔ بلوچستان کی روایتی دستکاری کے نمونے بھی یہاں سجائے گئے ہیں اور اسلام آباد کے شہری برتنوں پر سجانے والی روایتی بلوچی تختی، بلوچی کڑھائی والی چادر یعنی بروق مناسب قیمت میں خرید سکتے ہیں۔ بلوچی کڑھائی، 4 سوتی، افطرنگے، جھندن اور بوٹی کام، شیشہ پریوار سے مزین بلوچی لباس بھی مرکز نگاہ بنے رہے۔ بلوچستان کی مخصوص ڈش سجی بھی یہاں تیار کی جا رہی ہے۔ یہ نمائش وفاقی ترقیاتی ادارے کے اشتراک سے لگائی گئی ہے اور CDA نے یہاں ہر عمر کے افراد کے لیے دلچسپی کا سامان مہیا کیا ہے۔ اس قسم کی نمائش سے اسلام آباد کے شہریوں کو بلوچستان کی ثقافت سمجھنے کا موقع ملے گا۔ کیمرہ مین شاہین گردیسی کے ساتھ عائشہ خان، دنیا نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، آج کا پروگرام یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا۔ میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم عوامی مسائل کی درست نشاندہی کرنے کے لیے کوشاں رہتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ اہل وطن کو اپنے ہی ملک کے دیگر حصوں کے تاریخی اور ثقافتی پہچان بھی کرائی جائے، تاکہ اہل وطن اپنے ملک کے مختلف رنگوں سے محظوظ ہو سکیں۔ میری دھرتی میری دنیا کے ساتھ آپ کا رابطہ اور مسلسل رابطہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ آپ ہی کا پروگرام ہے اور آپ ہی کے مسائل کی نشاندہی کرتا ہے۔ اپنی تجاویز اور آراء کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں، mdmd@duniatv.tv۔ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، پھر حاضر ہوں گے دلچسپ معلوماتی اور تاریخی رپورٹس کے ساتھ۔ اپنی میزبان امینہ خان کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔